نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں کوئی ناراض ہو، روٹھا ہوا ہو تو اس کو منانے کا بہترین پرتاثیر نایاب قرآنی عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اپنوں میں کوئی رنجش ہو گئی ہے، بیوی شوہر سے ناراض ہے، شوہر بیوی سے ناراض ہے، بہن بھائیوں میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، یا پھر کوئی ایسا محرم رشتہ جو آپ سے روٹھ گیا، رنجش ہو گئی، غلط فہمی میں مبتلا ہے یا بدگمان ہے، آپ اس کو منانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمارے وظائف استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سورۃ آل عمران سے یہ عمل لیا ہے میں نے۔ سورۃ آل عمران کی آیات 2 ہیں، آیت نمبر 103، آیت نمبر 104۔ ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کا طریقہ عرض کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آیت نمبر 103، آیت نمبر 104، سورۃ آل عمران، پارہ نمبر 4۔ ان آیات کو 11 مرتبہ پڑھیں۔ 11 مرتبہ پڑھ کر چینی پہ یا کسی بھی میٹھی چیز پہ دم کر کے مطلوب کو کھلا دیں، پلا دیں، انشاءاللہ پھر بھی اثر ہوگا۔ کہ اگر مطلوب دور ہے، آپ کی دسترس سے باہر ہے، آپ پاکستان میں ہیں، وہ ادر کنٹریز میں ہے، یا یہ ہے کہ آپ باہر ہیں، وہ پاکستان میں ہے، یا کسی اور سٹی میں ہے، غرض یہ کہ آپ کا مطلوب، آپ کا وہ گہرا رشتہ آپ سے دور ہے، ظاہری طور پہ بھی دور ہے، دلی طور پہ بھی دور ہے، تو آپ صبح کی نماز کے بعد ان آیات کو 11 مرتبہ پڑھیں، تصور کر کے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے نرم کر دے، مہربان کر دے، شفیق کر دے، اور اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نرمی عطا فرما دے، اور اس کے اندر نرمی پیدا ہو جائے۔ انشاءاللہ اس کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی۔ یقین کے ساتھ وظیفہ کیا کریں، بھروسے کے ساتھ وظیفہ کیا کریں، کامل یقین کے ساتھ کی گئی دعائیں یا پھر کیے گئے وظائف کبھی رائے گاہ نہیں جاتے۔ مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے، جب بھی کوئی مصیبت پریشانی لاحق ہو، سجدریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں اور اپنے تمام مسائل کا حل قرآن و سنت سے تلاش کریں۔ رجوع الی اللہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔